بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کچھ دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف خباثت اور غلاظت بھرے جملے جو بولے جاتے ہیں ان کے جواب میں۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک سوال ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہولی تہوار پر لڑکا لڑکی اکٹھے ہوں تو اسلام کا دم گھٹنے لگتا ہے، مگر حج کے تہوار پر لڑکے لڑکیاں گتھم گتھا ہوں تو اسلام کو نئی زندگی ملتی ہے۔ یہ اشکال ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کا ایک خاص تہوار ہے ہولی تہوار، جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، مخلوط ماحول ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو تم کہتے ہو کہ جی یہ انسانیت، شرم اور حیا یہ سب جو ہے خطرے میں پڑ گئے ہے، اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حج کے موقع پر مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں، گتھم گتھا یہ جملہ استعمال کیا ہے، وہاں اسلام کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اعتراض سمجھنے کے لیے دونوں جو اسلامی رکن ہے حج اور جو ہندوؤں کا تہوار ہے، ان دونوں کا پہلے موازنہ کرنا ضروری ہے۔ ہندوؤں کے تہوار میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کا لباس جو ہے وہ گیلا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے اس تہوار میں وہ ایک دوسرے سے جان بوجھ کر مس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے اس تہوار میں باقاعدہ رقص اور ڈانس ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے اس تہوار میں ڈھول بین باجا ہوتا ہے، یعنی آلات موسیقی وہ بے دریغ چلتے ہیں۔ یہ ہے ہندوؤں کے اس تہوار کی حقیقت۔ ایک دوسرے سے مرد اور عورت کے جسم جان بوجھ کر مذاق میں ہنسی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا استہزاء اڑاتے ہوئے بدن مس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل یہ جو حج کا عمل ہے، اس عمل میں خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوتا ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر ایک دوسرے سے مس نہیں ہوا جاتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ پوری توجہ، پورا فوکس اپنی گزشتہ لائف پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمسار ہوا جائے۔ خشیت کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، اپنا ذاتی لباس اتار کر احرام جو کفن والا کپڑا ہے، موت کے بعد پہنایا جانے والا کپڑا ہے، وہ کپڑا پہن کر اپنی آخرت، اپنی موت کا استحضار کیا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ خاوند اور بیوی کو بھی آپس میں جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے روکنا پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو منع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہولی تہوار کی حقیقت ہے اور یہ ہے حج کی حقیقت۔ آپ خود اندازہ لگائیے، ان دونوں کو ایک ہی طرح کی چیز سمجھ لینا، والا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی ہسپتال میں ہو، ہسپتال کے کمرے کے اندر موجود ہو اور وہاں پر آپریشن تھیٹر میں موجود ہو، وہاں پر لباس اتار دے اور دوسرا آدمی وہ بیچ چوراہے یا کوئی بھی پبلک پلیس پر، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وقت لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بالکل ننگا ہو جائے۔ اب کوئی کہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، وہ بھی ننگا ہوا تو یہ بھی ننگا ہوا، ہر عقل مند بندہ کہے گا کہ اپنی عقل کا علاج کرو، بھلا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جو اپنے علاج کی غرض سے
بالکل ایک کمرے کے اندر جو ہے ننگا ہوا ہے اور دوسرا شرع عام لوگوں کے سامنے ننگا ہوا، ان دونوں کو آپ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کرتے ہوئے ایک اجتماع مقرر کرنا، اور ایک ہے محض عیاشی کے لیے ایک دوسرے کے قریب جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے مس ہونے کی کوشش کرنا۔ ان دونوں کو ایک کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو فلسفہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ماحول ایسا ہوگا کہ ہر دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاریاں کر رہا ہے، تو یقیناً لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہر بندہ اپنے رب تعالیٰ کو لبیک 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 کہہ کر پکار رہا ہے، اس ماحول کو آپ ایک ایسے ماحول سے جوڑنے کی کوشش کریں گے جس ماحول میں صرف عیاشی ہوتی ہے، جس ماحول میں ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ ٹچ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے، جس ماحول میں موسیقی ہوتا ہے، جس ماحول میں گانا بجانا ہوتا ہے، جس ماحول میں ڈھول بجانا ہوتا ہے، آلات موسیقی جس جگہ پر چلتے ہیں، یعنی زنا کا منتر، بڑے بڑے مشائخ نے لکھا کہ موسیقی جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں زنا کا شوق پیدا کرتی ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، اور دوسری ایسی مجلس جہاں پر آلات موسیقی چلائے جائیں، ان دونوں کو آپ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان دونوں کو ایک کہنا۔ مختصر یہ کہ جو ہولی تہوار ہوتا ہے یہ ایسا اجتماع ہے جس اجتماع کی بنیاد جو ہے وہ جذبات اور تفریح ہے، اور اس کے بالمقابل حج یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس اجتماع کی بنیاد خوف الہی اور اپنے گناہوں سے معافی چاہنا۔ جب یہ دونوں اجتماع جو ہے بالکل مختلف ہیں تو آپ ان دونوں پر ایک ہی حکم کیسے لگا سکتے؟ جہاں تفریح جو ہے وہ مرکز ہوگی، کھیل کود مرکز ہوگی، تو وہاں پر ضروری ہے حدود اور قیود قائم کرنا، کوئی پابندی لگانا وہاں ضروری ہے۔ اور جہاں پر مرکز ہو ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، وہاں تو انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بعض اوقات بھلا بیٹھتا ہے۔ ظاہری ہجوم دیکھ کر ان کے باطن کا خود اندازہ لگانا یہ میری جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا